دو کلو دو لو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وعملا الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال آل النار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب کو بالکل خیریت سے ہوں گی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑا بہترین اس میں رکھا ہوگا۔ کچھ بہنیں ہماری آج کل بڑی پریشان ہیں اور خاص طور پہ ہماری مینجمنٹ کی بہنیں کافی پریشان ہیں۔ کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی بچی بیمار ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو یہ پروگرام چلا رہے ہیں، جس محنت سے چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سکون اور اطمینان عطا فرما دے تاکہ وہ اپنے جو ہے اس کام کو بہترین طریقے سے کر سکیں اور اس پہ پوری توجہ دے سکیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹا سا ایک بچہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اور ایک اور بچہ ہے جس کا نام فیضان ہے، جو کہ اتوار سے ہسپتال میں داخل ہے اور ٹائیفائڈ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، جو کہ علی اعظم کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سینہ ٹھنڈا کرے، جس پریشانی میں وہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ گرمی بھی شدت کی ہے اور کسی کے پاس کوئی موبائل کا پرابلم ہو رہا ہے، کسی کے پاس کوئی نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری کلاس میں انتہا درجے کی بے برکتی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب لوگوں کو پھر سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیریت والا معاملہ فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، جو بھی پریشانی ہے وہ دور فرما دے۔ تو شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے کل کا پروگرام چھوڑا تھا، جہاں پہ کل میٹنگ چھوڑی تھی وہیں سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ مزید جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ مزید ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال کا جو فضائل اعمال ہے اس کا سبق ہے اللہ کے حکم سے۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام کے قصے ہم سن رہے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ انہی کو لے کر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث پاک ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ میں نے یہ اس کو دہرا رہی ہوں، حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے اور قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ دوسرے وہ جس کو حق سبحانہ تعالیٰ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا رہتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے حسد کا جو لفظ آیا وہ آیا ہے جو ہے غبطہ کا، غبطہ کے معنی میں۔ غبطہ کہتے ہیں نیکی کے کام میں ایک دوسرے کو سے آگے بڑھ جانا نیکی کے کاموں میں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر غبطہ کرتے تھے۔ ابو موسیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال، اچھا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ترنج کسی ہے، یعنی ترنج جو ہے نا، ترنج کھٹا میٹھا سا ایک ترنج جو ہوتا ہے کنوں کی نسل ہوتی ہے جس سے منہ بھی صاف ہو جاتا ہے، منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، ہضم میں قوت دیتا ہے، یعنی نقصان نہیں دیتا۔ تو قرآن شریف کا بھی پڑھنا اور جو ہے قرأت قرآن شریف بھی ہے، اس سے بھی منہ کا خوشبودار ہونا، باطن کا صاف ہونا، روحانیت میں قوت پیدا کرنا، یہ منافع تلاوت میں ہے۔ جو اسی لیے ترنج کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے اور صفت ہے کہ وہ کسی نہ کسی اس کے ساتھ کسی نہ کسی مثال کے ساتھ اپنی بات کو سمجھاتے ہیں، دنیاوی مثال کے ساتھ۔ ابو داؤد کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں حافظہ کو بڑھاتی ہیں، مسواک، روزہ اور تلاوت کلام اللہ شریف۔ ابو داؤد کی روایت میں اس حدیث کے ختم پر ایک اور مضمون نہایت ہی مفید ہے کہ ہم نشیں کی مثال مشک والے آدمی کی سی ہے، اگر تجھے مشک نہ مل سکا تو اس کی خوشبو تو کہیں گئی نہیں، اور بدتر ہم نشیں کی مثال آگ کی بھٹی کی طرح سے ہے کہ اگر سیاہی نہ پہنچے تب بھی دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ یعنی نیک صحبتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں عطار کی دکان کی طرح ہیں، جیسے عطر فروش کے پاس بیٹھو تو طرح طرح کی خوشبو سے دماغ معطر ہو جاتا ہے، کپڑوں میں بھی خوشبو بس جاتی ہے۔ تو لیکن جو بری صحبتیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے آگ کی بھٹی، بٹیار کی بھٹی، یعنی آگ کی بھٹی کہ اگر سیاہی نہیں بھی پہنچ رہی نا، دھواں نہیں، لیکن دھواں تو آ رہا ہے نا، تو اس لیے اب دیکھیں نا کہیں بیٹھے ہوئے جوا کھیلا جا رہا ہے، پولیس کا چھاپا پڑتا ہے، اب ایک بندہ ایسے ہی بیچارہ آگے بیٹھا تھا انتظار میں کہ اس سے کوئی پیسے پوسے لینے بات کرنی ہے، اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے۔ وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ بھائی یہ جوا کھیل رہا تھا کہ نہیں، شراب پی رہا تھا کہ نہیں، وہ تو پکڑ کے لے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو۔ اس لیے اپنی صحبتوں کا خیال رکھو کہ صحبتیں کیسی ہونی چاہیے، اس کا خیال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کو پست اور ذلیل کرتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ ان کو دنیا اور آخرت میں رفعت اور عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، حق سبحانہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ کلام اللہ شریف کی آیات سے بھی یہ مضمون ثابت ہے کہ ایک جگہ ارشاد ہے یضل بہ کثیرا ویہدی کثیرا ویہدی بہ کثیرا، حق تعالیٰ جل شانہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بارش برستی ہے تو جہاں سوکھی زمین ہوتی ہے یا پھل پھول ہوتے ہیں، اس کو پھل پھولوں میں مزید نکھار لاتی ہے اور ذائقہ پیدا کرتی ہے، اور بارش بیج کو پھاڑنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن یہی بارش جب کوڑے کے ڈھیر پہ پڑے گی، شٹالہ پہ، گند پہ پڑے گی، تو پرالی پہ پڑے گی، تو یہاں سے تعفن اور بدبو پیدا ہوگی۔ تو بارش کا قصور تو نہ ہوا نا، گندگی کا قصور ہوا نا، کہ گندگی میں پڑ کے مزید گندگی پیدا کرتا ہے بارش کا پانی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا
یزید الظالمین الا خسارا الا خسارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اس امت کے بہت سے منافق قاری ہوں گے۔ بعض مشائخ سے احیاء میں نقل ہے کہ بندہ ایک سورت کلام پاکی شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو، اور دوسرا شخص ایک سورت شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اور اس کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ قرآن شریف پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین الا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو کیا مطلب تحقیق کے ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ پڑھ رہا ہے اور خود ظلم کر رہا ہے تو اپنے پر خود ہی لعنت بھیج رہا ہے نا، اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہو گیا۔ اور اسی طرح پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنے پر لعنتیں بھیج رہا ہے۔ عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ مکرمہ کا حکمران بنا کر رکھا تھا۔ ان میں ایک دفعہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ابن ابزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر نے پوچھا ابن ابزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق نے اعتراضاً فرمایا غلام کو جو ہے وہ امیر کیوں بنا دیا؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے۔ حضرت عمر نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حق تعالیٰ جل شانہ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کے رفع درجات فرماتے ہیں اور بہت سو کو پست کرتے ہیں۔ اب غلام ہے لیکن کیا مطلب ہے؟ غلام ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ قرآن کا قاری ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس کا رتبہ کیا ہو گیا کہ اس کو جنگلات کا ناظم مقرر کر دیا۔ اب جنگلات میں آپ کو پتہ ہے لکڑی ہوتی ہے، اور لکڑی اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو بہت بہت مہنگی مہنگی بکتی ہیں، اور جنگلات میں لکڑی ہوتی ہے جو کتنی مہنگی ہوتی ہے، فرنیچر کے لیے اچھی لکڑی جنگلات سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بتانے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیں گی، اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق جوڑ لیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عرفہ اور اعلیٰ کر دیں گے، ہر صورت کر دیں گے۔ میں بڑی خوبصورت اس کی ایک مثال دیتی ہوں، اور جو کہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے فرمایا تھا اپنی ایک کتاب میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، دیکھیں آپ کبھی الف لکھیں تو الف ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے نا سیدھا، بے لکھیں تو بے ہمیشہ بیٹھی بھی ہوتی ہے، یعنی لیٹی بھی ہوتی ہے، بے پوری لکیر پہ بناتے ہیں تاکہ خوبصورت بنے، لیکن جب یہ بے لیٹی بھی اللہ کے نام کے ساتھ جوڑتی ہے بسم اللہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس بے کو بھی اٹھا کر بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس کا رتبہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کچھ، اب وہ اس کی مثال تو ایسی ہے نا کہ اگر بادشاہ کی خلعت میں، اس کے لباس میں اگر آپ کا کوئی ایک سوٹ کے کپڑے کا کوئی ٹکڑا جوڑ دیا جائے تو اس کی نسبت کیا ہو جائے گی کہ بادشاہ کے ڈریس کے ساتھ ہو جائے گی نا اس کی نسبت۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ سمجھ گئی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جو گیا نہیں ہو، یعنی جس کو جانا نہ ہو۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو جانا نہیں ہو، کوئی دنیا میں ایسا آیا نہیں جو یعنی اس کی عمر جو ہے طبی پہنچ گئی اور وہ زندہ سلامت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج تک کوئی ایسا شخص جو زندہ سلامت ہمیشہ کے لیے رہا اور زندہ ہی رہا اور جس کو موت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بقا جو ہے نا، بقا وہ صرف مجھے ہے، اور بقا مجھے ہے اور باقی سب کو فنا ہی فنا ہے۔ کیا؟ بقا مجھے ہے اور باقی سب کو فنا ہی فنا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے بقا ہے، سلامتی ہے، باقی رہنا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور ہم سب کو جو ہے مٹ جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی،
اسی طرح جب انسان کی کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے گناہ دھل رہے ہیں اور غیبت کرنے والے کے سر پر سر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ہم اپنے کسی مخالف کی غیبت نہیں کرتے بلکہ اپنے مخالف کو اپنی نیکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ تو انسان کے ساتھ ہوگا، مگر کیا معلوم کہ اس کے بیوی بچے اور مال اس اسباب کس کھاتے میں جاتے ہیں، وہ اس کے کسی کام آتے ہیں یا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں تشریف لے کر وہاں بلند آواز سے فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اموالکم کسی اموالکم قسمت ودورکم سکینت وازواجکم نکیحت۔ اے پیوند خاک ہو جانے والوں لوگوں، تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں، تمہارے گھروں میں رہائش رکھ لی گئی ہے، تمہاری بیویوں نے پھر سے شادیاں کر لی ہیں۔ یہ تو ان کا مردہ لوگوں سے خطاب تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ زندوں سے بھی یوں فرمانے لگے، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل واحدۃ منہا بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری نمبر 5 حدیث نمبر 2358، باب فی العمل والطولہ۔ دنیا دن بہ دن منہ پھیرتی جا رہی ہے، آخرت روز بہ روز قریب آتی جا رہی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ہر ایک کی مستقل اولاد ہے، بس تم آخرت کی اولاد بنو اور دنیا کی اولاد نہ بنو، تم آخرت والے بنو، آخرت کو ٹھیک کرو۔ آج کے دن عمل کر لو مگر عمل کی مہلت نہ ملے گی۔ میری بہنوں، ہم پردیسی ہیں، یہ دنیا ہمارا وطن اصلی نہیں ہے۔ وطن اصلی تو جنت ہے، اور یہ دنیا تو وطن اقامت ہے، یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کچھ مدت کے لیے ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آزمائے جا رہے ہیں۔ ہم سب مسافر ہیں، ہم سوتے ہوں یا جاگتے ہوں، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، بہار ہو یا خزاں، ہم کھڑے ہوں یا بیٹھے، وطن میں ہو یا وطن سے دور، ہمارا سفر ہر وقت جاری و ساری ہے۔ ہم روزانہ اپنی موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ افسوس کہ یہ انسان لمبی امیدیں باندھتا ہے جبکہ موت اس کے بالکل قریب کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے، اور ہماری عقل پہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ ہم موت کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے تاریکیوں کے گڑھے میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے نکلنے کی راہیں بھی بنائی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الظلمات خمس والسرج خمس۔ 5 قسم کی تاریکیاں ہیں، ان کے لیے 5 قسم کے چراغ ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں، حب الدنیا ظلمت وسراج لہ التقوی۔ دنیا کی محبت ایک تاریکی ہے اور تقوی اور پرہیزگاری اس کا چراغ ہے۔ فرمایا، والذنب ظلمت والسراج لہ التوبہ۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ والقبر ظلمت والسراج لہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قبر ایک تاریکی ہے، اس کا چراغ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ والآخرۃ ظلمت والسراج لہا العمل الصالح۔ آخرت ایک تاریکی ہے، اس کا چراغ نیک عمل ہے۔ والصراط ظلمت والسراج لہا الیقین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ لکھے ہیں کہ پلسرات ایک تاریخی ہے، اس کا چراغ یقین ہے۔ اگر ان 5 تاریخیوں کے لیے چراغ کا بندوبست نہ کیا گیا تو پھر آخرت کی ساری زندگی تاریخ گزرے گی۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے ہم سے پہلے ان بستیوں کو آباد کیا، آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی۔ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ آج ہم دھرتی پر مہمان ہیں، کل نئے چہرے ہوں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآدم وثمود وَأصحاب الرسی
ورسی وقرونا بین ذالک کثیرا وکلن ضربنا له الامثال وکلن تبرنا تدبیرا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 38 اور 39 ہے، 38 اور 39 ہے کہ اسی طرح ہم نے عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا، ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی، اور جو وہ جب نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ کدھر گئے وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ چلتا ہے؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 98۔ یا ان میں سے کسی کی بھنک تمہیں سنائی دیتی ہے، یا کسی کی آواز تمہیں آتی ہے؟ آج تذکروں میں ان کا تذکرہ باقی نہیں رہا، بڑی مغروریوں میں زندگی گزارنے والے آج قبروں کے اندر دبے پڑے ہیں، اور ہوا ان کی قبروں کی مٹی اڑا رہی ہے۔ کیسے بے طاق چہرے ہیں، کیسے بے داغ چہرے تھے جو آج دنیا میں موجود نہیں۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام قدرت ہے کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے اسے جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنا، ہمیشہ زندہ رہنا، اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کوئی مر گیا تو اب ہماری باری نہیں ہے، وہ تو چلا گیا، اب باری ہماری ہے، اب ہم نے اس سے ملنا ہے۔ وہ تو چلے گئے، ان کا تو حساب کتاب ہو گیا، وہ تو اب اپنی کپنوں میں حقوبہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے میت کے غسل کا طریقہ: گھر میں ایسی جگہ جو باپردہ ہو اور جہاں سے پانی بھی آسانی سے نکل جائے وہ میت کو غسل دیا جائے، اور غسل کا جو سامان پیچھے ہم نے آپ کو لکھوایا تھا، بتایا تھا، وہ سب اسی جگہ منگوا لیں۔ اس کے ساتھ نہلانے کے لیے 2 لوٹے اور 1 ڈونگا لے لیں، گھر سے ہی لے لیں۔ نیم گرم پانی اس طرح کا بندوبست کریں کہ نہلاتے ہوئے کوئی دشواری نہ ہو۔ اس کے بعد غسل دینے کے لیے 4 یا 5 آدمی اس جگہ ٹھہرے، باقی باہر چلے جائیں۔ غسل دینے کے لیے اگر سہولت ممکن ہو تو میت کے تختے کو شمالاً جنوباً اس طرح رکھیں کہ میت کی داہنی کروٹ قبلہ کی جانب رہے، یعنی میت کی داہنی کروٹ جب ہو، میت کو کروٹ دلوائیں دانی تو وہ قبلے کی جانب رہے، اور سر کی جانب تختہ کے نیچے 2 اینٹیں رکھ دیں تاکہ سر کی جانب اونچی رہے، تاکہ گندا پانی نکلتا رہے اور پانی آرام سے بہتا رہے۔ تختہ رکھنے کے بعد اسے 2 بار سادے پانی سے دھو لیں، پھر 3 دفعہ اسے دھو لیں۔ اس کے ساتھ کفن کو بھی 3 یا 5 مرتبہ دھونی دے لیں۔ بعض لوگ دھونی دینے کا انکار کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ دھونی دینے کا تذکرہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اجمرتم المیت فاوتروا، جب تم میت کو دھونی دو تو طاقت کے ساتھ دو، یعنی 1 3 5 7۔ ایک دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجمروا کفن المیتی ثلاثا، میت کے کفن کو 3 مرتبہ دھونی دو، یعنی پھٹے کو تو آپ اچھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، اجمروا ثیابی اذا مت ثم حنطونی ولا تزروا علی کفنی حناتا ولا تتبعونی بنار، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے کپڑوں کو دھونی دینا، پھر مجھ پر خوشبو لگانا، لیکن میرے کفن پر خوشبو نہ بکھیرنا، اور میرے جنازے کے ساتھ نہ میرے جنازے کے ساتھ آگ لے کے جانا، جیسے کہ ہندو لوگ آگ لے کے جاتے ہیں نا، ویسے نہ لے کے جانا، ٹھیک ہے۔ اب تختے کا دھونی دینے کے بعد ایک رنگین لنگی، ایک رنگین چادر اس کے یعنی پرنٹڈ چادر اس کے کنارے لپیٹ کر اس طرح سے تخت کے درمیان میں بچھا دیں کہ میت کی سطح یعنی پوری بالکل چادر کا سینٹر تختے کا سینٹر ہوتا ہو، ٹھیک ہے، اس طرح بچھا دیں، اور چادر نیچے نہ لٹکائیں بلکہ ایسے ڈبل کر لیں اگر چادر کو کرنا پڑ جائے،
تو میت کے سطر کی پوری جگہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس میں آ جائے، ٹھیک ہے. یعنی ایسے ہو سکتا ہے کہ آدھی چادر، یعنی یہ ویسے مشکل طریقہ ہے لیکن میں سمجھا دیتی ہوں. تختے کو دھونی دینے کے بعد ایک رنگین لوئی اس کے کنارے رنگین لنگی اس کے کنارے لپیٹ کر اس طرح سے تختے پر درمیان میں بچھا دیں کہ میت کے سطر کی پوری جگہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اس میں آ جائے. پھر میت کی قمیض اور بنیان وغیرہ اتار کر آرام سے تختے پہ رکھ دیجئے اور لنگی اس پر لپیٹ کر سطر قائم رکھتے ہوئے اس کی شلوار وغیرہ اتار لیں. اس کے بعد سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں تھیلی پہن کر میت کو اچھی طرح استنجا کروا لیں. اچھا، اس میں ایک بات اور سمجھ آ رہی ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ یعنی ایسے کہ یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے چادر بچھائیں کہ اس کو پھر سے سمجھ لیں. تختے کو دھونی دینے کے بعد ایک رنگین لنگی اس کے کنارے لپیٹ کر اس طرح تختے پر درمیان میں بچھا دیں کہ یعنی ایسے بچھائیں کہ جیسے ہم اپنی چادر نہیں بچھاتے اپنے بیڈ پر، تختے پر درمیان تختے پر درمیان میں بچھا دیں اور میت کے سطر کی اس طرح کہ میت کے سطر کی پوری جگہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس میں آ جائے. پھر میت کی قمیض اور بنیان وغیرہ اتار کر آرام سے تختے پہ رکھ دیجئے اور لنگی اس پر لپیٹ کر سطر قائم رکھتے ہوئے اس کی شلوار وغیرہ اتار لیں. ٹھیک ہے، ہم اس سے ذرا الگ کرتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک چادر کے نیچے بچھا کر اس پہ میت کو رکھ لیتے ہیں اور دوسری چادر منگا کے اس کو اڑا دیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. اس کے بعد سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں تھیلی پہن کر میت کو اچھی طرح سے استنجا کرائیں اور پھر وضو کرائیں. اب یہاں تک بس رکھ لیں میرے خیال میں، تاکہ آرام سے آپ لوگ یاد کر سکیں. تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ اچھی طرح یاد ہو سکتا ہے. تو یہی آپ مطلب میرے خیال میں یہ اپنا رکھ لیں آج کا سبق انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے اور منظور فرمائے اللہ تعالیٰ. تو آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ہے سورۃ الاحزاب کا. سورۃ الاحزاب کے متعلق تو میں کافی بتاتی رہتی ہوں، لیکن اور اب میں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اب کل ہمارا میرے خیال میں 24 تاریخ ہوگی کل، یا جو بھی تاریخ ہے میرے خیال میں جمعے کے دن، تو 23 تاریخ ہے میرے خیال میں. تو کیا کرنا ہے آپ نے جی، کل 23 تاریخ ہے ہماری چھٹی، اس عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی 24 تاریخ سے، یعنی ہفتے کے دن سے ہماری عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی اور پھر عید کی چھٹیاں چلیں گی اور پھر پورا آپ کو سلیبس آ جائے گا. میرے خیال میں 2 تاریخ تک ہیں شاید چھٹیاں. تو بہرحال وہ آپ کو اسکرین شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو پھر سے نئے سرے سے شان نزول حضرت مطلب سورۃ احزاب کی اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مصائب سے گزرنا پڑا جس کا بیان سورہ احزاب میں ہے، وہ سب کچھ بیان کر دوں گی. لیکن ابھی تو ظاہر اب آج کا اس میٹنگ کا آج کا آخری دن ہے اس ہفتے کا. پھر آپ کو پتہ پیپر وغیرہ بنتے ہیں اور پیپر دیے جاتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے تم لوگوں کے لیے، اور پھر ساتھ ہی کہا ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو. ہمارے میں بھی انہوں نے تقسیم کر دی، یعنی بتایا کہ یہ تو تم لوگوں کے لیے نہیں، پہلے فرمایا تم لوگوں کے لیے، پھر فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو. ٹھیک ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک عمدہ نمونہ ہے. اگر ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہمارے پاس سب سے بہترین ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا
ایمانا و تسلیما۔ اور جب ایمانداروں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کی ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے، اور اللہ رسول نے سچ فرمایا، اس سے ان کے ایمان اور طاقت میں ترقی ہوئی، یعنی دشمنوں کے ساتھی بڑھ رہے ہیں اور فوج در فوج ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم پہ ایسے زبردست ابتلا اور آزمائش آئے گی، اسے تم گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اب ہمیں کیا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہماری اس بات سے اللہ اور رسول نے سچ فرمایا، اس سے ان کی ایمان اور اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں بہت اور زیادہ ترقی ہو گئی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فرمایا کہ ان مومنین میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور پھر بعض تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے، یعنی جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اچھا جی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور کچھ لوگ شہادت کی تمنا دل میں لیے بیٹھے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ذرا تغیر تبدیلی نہیں کیا، یعنی ان کے حالات میں کوئی چینجز نہیں آئی، بلکہ ان کے ایمان میں اور ان کی فرما برداری میں مزید بڑھوتری ہوئی ہے، مزید اضافہ ہوا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ واقعہ لیجزی اللہ الصادقین، یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ دے، اور منافقوں کو چاہے سزا دے دیں یا چاہے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ یعنی غفور کا مطلب ہوتا ہے مہربان، بخشنے والے اور رحیمہ مہربان۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا الخیر، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کی کوئی مراد پوری نہ ہوئی، کیونکہ وہ غصے سے بھرے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کیا کہتے ہیں صحابہ کے لیے، کہ ہم ان کو خدا نہ خواستہ ان سے بڑا انتقام لیں گے، لیکن وہ اپنی حسرت کو دل میں لے گئے، اور لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کف اللہ المؤمنین الکتاب، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے اور بڑی زبردست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے کہ کون سے یہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہر طرح سے آزما لیا پھر مدد کیسے کی، انشاءاللہ العزیز یہ بھی اللہ کے حکم سے آئے گا، اللہ نے چاہا تو جو مومن تھے وہ تو پروانہ وار آتش جنگ میں کود پڑتے تھے، اور جو منافق تھے وہ دم چرا جاتے تھے۔ در حقیقت ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے چین نظر آئے، اور یہی اس کا ثبوت ہوگا کہ خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے قلب میں تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے۔ یعنی نیند آ رہی ہے، نیند کی محبت ہے، ہائے اللہ سو جاؤں، اپنے جسم کی محبت ہے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا اٹھو، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اٹھ جاؤ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، اللہ اکبر، آ جاؤ اللہ بڑا ہے۔ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے اٹھ گئے۔ اگر بالفرض کوئی ایسا نادر موقع ان کے ہاتھ نہ بھی آئے تو کم از کم اس تمنا میں تو ان کا دل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اگر ایسا بھی نہیں تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اس کا دعویٰ ایمان صرف زبانی ہے، اس کا قلب جذبات محبت سے یکسر خالی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جان اٹھانے کی ضرورت پڑے تو وہاں پر مومن ذرا بھی چوکتا نہیں، اور جہاں پر نہیں ایسی بات ہوتی ہے تب بھی مومن کی تمام وفائیں اور مومن کا تمام کے تمام خلوص اور مومن کی تمام کے تمام آرزویں یا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر و باطن میں ایک قسم کی، یہ بھی ظاہر و باطن میں
یہ بھی ظاہر اور باطن کا اختلاف ہے، اس لیے اس کو بھی نفاق کا شعبہ کہلا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم اللہ کرتے رہتے ہیں، رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے رہتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب جہاد کی باری آتی ہے تو پھر ہم گھروں میں گم ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ گھر بڑے ہیں، اور پھر اللہ کی فرمانوں کو ہم روت کے چلے جاتے ہیں اور پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مومنین میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنے عہد و پیمان پورے کر چکے، مطلب یہ کہ شہید ہو چکے، یعنی جو انہوں نے ہم سے کہا تھا اس کو اینڈ ٹو اینڈ لے آئے اور آخری دم تک منہ نہیں موڑا، اور بعض وہ ہیں جو اس شہادت کے مشتاق ہیں اور اپنے عزم پر قائم ہیں۔ آگے اس غزوہ احزاب کی ایک حکمت بیان فرمائی گئی کہ واقعہ اس لیے ہوا کہ جو عہد کے پکے اور قول قرار کے سچے تھے ان کو سچ پر جمے رہنے کا بدلہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا، دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ بھائی جو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھی ہیں وہ پھر جمے کھڑے ہیں، وہ ان پر کوئی چیز کوئی وہ نہیں ہوتی مشکل، ٹھیک ہے، ان کو سچ پر جمے رہنے کا بدلہ ملے، اور بعد عہد دغاباز منافقوں کو اللہ تعالیٰ چاہیں تو سزا دے دیں یا تو توبہ کی توفیق دے کر معاف فرما دیں۔ آگے دشمن دین کی حالت کا ذکر ہے کہ کفار کا لشکر ذلت اور ناکامی سے پیچ و تاب کھاتا اور غصے سے دانت پیستا ہوا میدان چھوڑ کر واپس ہو گیا، نہ فتح ملی، نہ کچھ سامان ہاتھ آیا، نہ مال غنیمت ملا۔ ہاں عمر بن عبدود جیسا ان کا نامور سوار جسے کفار 1000 سواروں کے برابر گنتے تھے، اس لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ عمر نے کوشش کی کہ ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق کو پار کر لیا تھا، یعنی وہ خندق پار کر کے ادھر آ گیا تھا مسلمانوں کی سائڈ پر، جس پر فوراً مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس مقابلے میں یہ کافر مارا گیا۔ مشرکین نے درخواست کی کہ 10,000 درہم لے کے عمر کی لاش ہمیں دے دی جائے۔ حضرت وسلم نے فرمایا لاش دے دو، ہمیں قیمت درکار نہیں ہے۔ آخر میں اس جنگ احزاب کے واقعے کو اس پر ختم فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو عام لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آنے دی، یعنی سامنے دو بدو نہیں آ سکے، بلکہ خندق کے اس پار اللہ کے نبی تھے اور صحابت تھے، اور خندق کے اس پار جو تھے کفار مکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کر وہ اثر پیدا فرمایا، اتنی تیز سردی اور تیز سردی میں تیز آندیاں، اور آندھی نے خیمے اکھاڑ کر پھینک دیے، ہانڈیوں کو الٹ کے رکھ دیا، اور جو اس ڈر کے مارے جتنے بھی ان کے جانور بندے ہوئے تھے انہوں نے اپنے رسے زور سے توڑائے، قلعے سے اکھاڑے، اور وہ بھی بھاگ رہے ہیں اور بھاگتے ہوئے اپنے ہی مالکوں کو روند کے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کر وہ اثر پیدا فرمایا کہ کفار اس خود سراسیمہ اور پریشان حال ہو کے بھاگ گئے، اور اس طرح کافروں کو ہٹا دینا کچھ عجیب نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست قوت والے ہیں۔ یعنی تمہیں بڑی حیرت ہوگی کہ اتنا کفر کا لشکر ہر طرف سے چھایا ہوا اور وہ اس طریقے سے بے سر و سامانی میں اپنا سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہاں تک تو اب جنگ احزاب کا آپ نے ذکر پڑھ لیا، اب دوسرا گروہ مخالفین میں یہودی بن قریظہ کا تھا، جنہوں نے کفار کے ساتھ مل کر میثاق مدینہ سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ تو لیکن اب امید ہے کہ ساری بات آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے دعا کیجیے حق تعالیٰ ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ظاہراً اور باطناً تمام احوال میں نصیب فرمائے، اور آپ کی سچی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت کے ساتھ سچا اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عہد و پیمان کا جو ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھ لیا ہے اس کو پورا کرنے اور اس پہ سچی طرح قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ایمان کے طفیل میں ہم کو بھی دین پر استقامت عطا فرمائے، اور دین کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کرنے کا عزم عطا فرمائے۔ یا اللہ اب حقیقی اسلامی جذبت جہاد سے ہمارے دل خالی ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی قوت اور قدرت کا یقین اٹھتا جا رہا ہے، اسی وجہ سے کفار و مشرکین یہود و نصارہ کا غلبہ ہم پر چھاتا جا رہا ہے، ہم ذلت اور رسوائی کے شکار ہو رہے ہیں۔ یا اللہ آپ نے اپنی رحمت اور قدرت سے عرب کے کفار و مشرکین ہی کو ہدایت سے نواز کر اسلام کا سچا خادم بنا دیا، اور ان حضرات کو جہاد کی توفیق عطا فرمائی کہ دنیا پر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ یا اللہ ہم انہی
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سچے عاشقین کے نام، سچے اسلام کیا ان کے نام لیوا ہیں، اور اسلام کے سچے عاشقین کے نام لیوا ہیں۔ اس نسبت سے ہم پر اور ہماری قوم پر اور عالم اسلام پر اپنی رحم و کرم کی نظر خاص فرمائیے۔ ہم کو حقیقی اور اسلامی جذبہ جہاد عطا فرما دیجیے، اپنی ہدایت، نصرت اور امداد سے نواز دیجیے، اور دین اسلام کے لیے ہم کو بھی جان و دل کی قربانی پیش کرنے کی سعادت عطا فرما دیجیے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج یہ والا سبق جو کہ آیت نمبر 25 تھا وہاں تک مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اب ہماری جو دوسرا سبق شروع ہوگا وہ انشاءاللہ شروع ہوگا بعد مطلب جب چھٹیاں شروع ہوتی ہیں، تو چھٹیاں شروع ہوتی ہیں تو چھٹیاں شروع ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے ہمارا یہ پروگرام دوبارہ شروع ہوگا۔ چھٹیاں ختم ہو جائیں گی ہماری تو انشاءاللہ تعالی، تو بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمارا یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے سے جوڑے رکھیں ہمیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم یہ عزم کر کے آئیں کہ اب ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ کے لیے جڑیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اس جو ہے پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا کام جاری اور ساری رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی عبادتوں میں مجھے نہ بھولیے گا۔ اس 10 دن میں جو اللہ تبارک تعالیٰ عبادت سے خوش ہوتا ہے، کسی اور عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتے۔ ان 10 دنوں کے اندر، یعنی جو یہ دن چل رہے تھے، آج تو تیسرا دن ہے نا، پہلی ذی الحج ختم، دوسری ختم، تیسری بھی تقریباً ظاہر ہے روزے کھلنے والے ہیں، روزہ کھلنے میں اب آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، ہاں، تو بس یہ بھی تیسرا روزہ ہو جائے گا ختم، پھر 6 روزے اور ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے عید آ جائے گی۔ اپنی عید کی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عید کی خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی، مجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین مبین پہ چلائے رکھے اور جمائے رکھے، میرے بچوں اور اہل خانہ سمیت، آپ کے بچوں اور آپ کے اہل خانہ سمیت۔ چنانچہ اب ہم حقوق مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق کیا ہیں، ابھی تو ہم اب دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حضور ماں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور میرے لیے کیا کیا مشکلیں جھیلی، آپ کے لیے اور میرے لیے کیا کیا مشکلیں جھیلی، اور کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قریش مکہ کے سرداروں نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا، اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے اس بائیکاٹ کے سبب 3 سال تک بہت مشقتیں برداشت کی۔ یہ ایک وسیع اور عریض گھاٹی تھی جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں قدرتی طور پہ بن گئی تھی، اور اس وقت ابو طالب کی ملکیت میں تھی۔ قریش کے تمام قبیلوں کے پاس اپنی اپنی گھاٹیاں تھیں، ابو لہب کے علاوہ سب یہاں منتقل ہو گئے۔ 3 سال کی مدت کم نہیں ہوتی، خاص طور پہ اس وقت جبکہ یہ مدت مصائب اور مشکلات سے بھری ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا، مشکل کی رات اور غم کی رات بہت مشکل سے کٹتی ہے، اور راحت اور آرام اور خوشی اور مسرت کے دن پر لگا کر اڑ جاتے ہیں، اور جو جیسے کوئی تکلیف ہو رہی ہو، کچھ ہو رہی ہو، تو رات بھی نہیں کٹتی آرام سے، جبکہ پریشانیوں کا وقت آہستہ آہستہ کٹتا ہے۔ شعیب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے افراد خاندان کے دن مشقت بھرے تھے۔ کفار نے مکمل طور پہ بائیکاٹ کر رکھا تھا، وہ لوگ ان سے کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دیتے تھے، وہ لوگ ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دیتے تھے، نہ بازار والوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ ان لوگوں کو کوئی چیز فروخت کریں، یعنی سوشل بائیکاٹ کیا، ٹوٹل بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا۔ بڑے تو کسی نہ کسی طرح فاقوں پہ صبر کر لیتے،
لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے صبر کرتے؟ جب انہیں بھوک لگتی تو وہ بلبلاتے روتے، ان کے رونے کی آوازیں سن کر کفار و مشرکین خوش ہوتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ انہیں ذرہ برابر بھی رحم نہ آتا تھا، ان کا دل ذرہ برابر بھی نہ پسیجتا تھا، دل میں کبھی کوئی ان کو پچھتاوا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسے گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، پتے کھا کھا کر ہمارے منہ چھل جایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کیا کہتے ہیں کتاب جو چوتھا ایڈیشن ہے، یعنی چوتھی کتاب ہے 2269۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت اللہ عنہ فرماتے ہیں شعیب ابی طالب میں ہماری زندگی سختیوں میں گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کو میرا پیر کسی تر چیز پہ پڑا، میں نے وہ چیز اٹھا کر زبان پہ رکھ لی اور اس سے نکل گیا، مجھے آج تک نہیں پتہ چلا وہ کیا چیز تھی۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ مجھے وہ جو چیز جس پر میرا پیر پڑا تھا اور جسے میں نے اپنی زبان پر رکھ لیا اور اسے نگل لیا، مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی قافلہ اشیاء خوردنی لے کر مکہ مکرمہ میں آتا، یعنی آٹا، دال، چینی وغیرہ کوئی بھی چیز لے کر وہ مکہ مکرمہ میں آتا، تو شعیب ابی طالب کے محصورین میں کچھ لوگ اس امید پر باہر نکلتے شاید قافلے والے ہمیں بھی کچھ فروخت کر دیں، تو گھاٹی سے نکل کر ذرا باہر آ جاتے۔ مکہ والے تو انہیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے تھے۔ جب وہ ان قافلے والوں کے پاس پہنچتے اور ان سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تو اللہ کا دشمن ابو لہب ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور ان سے کہتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، انہیں مہنگے داموں بتاؤ تاکہ یہ کوئی چیز خرید نہ سکے، چیز کا دام بڑھا چڑھا کر بتاؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کوئی چیز خرید ہی نہ سکے اور بھوکے رہیں۔ تو یہ ابو لہب کا کردار تھا جس کو عطسہ نامی ایک بیماری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بچوں نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کے گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا اور جب مر گیا اور کئی دن تک لاش سڑنے لگی تو پھر مزدوروں کو پیسے دے کے ڈنڈوں کے ذریعے ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا گیا اور گڑھے کو پور کر دیا گیا۔ یہ اس کا دنیا میں حشر اور آخرت کا حشر تو اللہ ہی جانتے ہوں گے۔ اور ان سے کہتا یہ ابو لہب مردود ان سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، انہیں مہنگے داموں بتاؤ تاکہ یہ کوئی چیز خرید نہ سکیں، نقصان کی پرواہ مت کرنا، اس کی بھرپائی میں کر دوں گا، یعنی جو تمہیں لاس نہیں ہوگا، یہ نہ سوچنا کہ بک جاتا، تمہاری جو چیز نہیں بکے گی اسے میں خود خرید لوں گا۔ وہ لوگ ابو لہب کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کو اتنے زیادہ دام بتلاتے کہ وہ خریدے بغیر خالی ہاتھ اپنے بچوں کے پاس واپس چلے جاتے۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے تھے مگر ان کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ لالچی تاجر ابو لہب کے پاس جا کر اپنا منافع لے لیتے تھے۔ مسلمان اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کتنے مشکل، سخت اور جاں گسل حالات تھے مسلمانوں کے لیے، ہم ان حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال 2-4 دن کے لیے یا 2-4 مہینوں تک باقی نہیں رہی بلکہ مسلسل 3 سال، ایک نہیں، 2 نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، 3 سال اسی حالت میں گزرے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس محصوری کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت ضرور دیتے تھے، یعنی کوئی ان کو چیز اپنی کھانے پینے کی بیچے یا نہ بیچے لیکن یہ اپنی دعوت کا عمل جاری رکھتے تھے۔ ام المومنین اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ناز و نام میں پلی بڑھی تھی لیکن انہوں نے ہر طرح کی مصیبت اور فقر و فاقہ برداشت کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات باور کرا دی کہ میں آپ کی مخلص ساتھی ہوں، اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئی۔ شعیب ابی طالب میں محصوری کا یہ سلسلہ کم از کم 2.5 سال تک چلا، یعنی 2 سال 6 مہینے تک کم سے کم چلا، ٹھیک ہے۔ اب 2 سال 6 مہینے کھانے کو نہ ملنا اور درختوں کے پتے کھانا، اللہ اکبر کبیرہ۔
اب شعیب ابی طالب میسوری کا یہ سلسلہ کم از کم 2.5 سال تک یعنی 2 سال 6 مہینے تک چلتا رہا۔ شعیب ابی طالب کی صحبت سے 85 سالہ ابو طالب کی صحت پر بہت برا اثر ڈلا اور وہ بستر سے لگ چکے تھے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی جو 65 سال کی ہو چکی تھی، اس طویل مشقت نے نیم جان کر دیا۔ وہ 85 سال کے یہ 65 سال کی 20 سال کا فرق تھا، لیکن اس طرح بھوکے رہ رہ کے دونوں کی حالت خراب ہو گئی۔ چنانچہ گھاٹی کی قید سے رہائی کے کچھ عرصے بعد اما خدیجہ رضی اللہ عنہ داغ مفارقت دے گئی اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان کو یہ سب تکالیف حق کی دعوت کی پاداشت میں ہی دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ کے رفقا اور اعضاء بھی یہ سخت مصائب برداشت کیے اور امت تک دعوت حق پہنچانے کا فریضہ کامل درجے میں ادا کرتے رہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو آپ پتے کھانے کا تصور کر سکتی ہیں؟ آپ پتے کھانے کا تصور کر سکتی ہیں؟ جڑیں کھانے کا، درختوں کی جڑیں کھانے کا تصور کر سکتی ہیں؟ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمارے لیے ایک مثال بن گئے، اپنی جان پر سہتے اللہ سے ہاں قبول ہو گئے، اللہ کے ہاں، لیکن آپ کے قدموں میں اتنی ثابت قدمی تھی، الحمدللہ۔ ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حامی اور مددگار نہ رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کوئی تسلی دینے والا اور غم گساری نہ رہا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہو کے 10 نوی شوال کے آخر میں طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا قصد فرمایا کہ میں 10 نوی یعنی آپ کی نبوت کو 10 سال ہو گئے تھے اور آپ کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی تھی۔ آپ طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا قصد فرما کر کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول فرمائیں اور اس کے دین کے حامی اور مددگار ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا امرہ لے کر طائف کی شہر چلے گئے۔ عبد یا لیل، مسعود، حبیب، ان 3 بھائیوں پر جو وہاں کے سرداروں میں سے تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب اور عبد یا لیل، یعنی ان چاروں میں سے 3 اللہ واللہ علم، اللہ ہی جانتا ہے، وہاں کے سرداروں میں سے تھے۔ اسلام ان پر پیش کیا گیا، بجائے اس کے کہ وہ کلمہ حق کو سنتے اور قبول کر لیتے، انہوں نے نہایت سختی اور تلخی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا۔ ایک نے کہا کیا خدا نے کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ایک نے کہا کیا خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا؟ ایک نے کہا خدا کی قسم میں تم سے کلام ہی نہیں کروں گا، اگر واقعی میں اللہ نے تجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے، یعنی میں تیری بات ہی نہیں سنوں گا۔ کہیں تو واقعی اللہ کا نبی ہوا تو پھر تیری بات نہ یعنی سن کر نہ ماننا میرے لیے تو عذاب جان ہو جائے گا، اس لیے میں تیری بات سنوں گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ اب پہلے ہی غم سے وہ تھے، بے حال تھے کہ اپنی بیوی کا غم جانے کا دنیا سے، تب تک کوئی اور شادی ہوئی بھی نہیں تھی، پھر اپنے چچا کا غم، دنیا سے جانے کا غم، اور تیسرا طائف کے لوگوں کی ایسی سرد موری، ایسی کیا کہتے ہیں، کیا کہوں میں، طائف کے لوگوں کا ایسا سلوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دے گیا اور آپ بہت غمزدہ رہنے لگے۔ ایک نے کہا خدا کی قسم میں تجھ سے کلام ہی نہ کروں گا، اگر واقعی میں اللہ نے تجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے۔ مگر اس نادان نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تمسخر کرنا، ان کا مذاق اڑانا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو پھر قابل خطاب اور لائق التفات نہیں ہو۔ ایک نے کہا کہ
اگر تم اللہ کے ایک نے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو اور تو پھر میں تمہاری بات نہیں سنوں گا کہ کہیں اگر میں نہ مانوں تو مجھ پر عذاب نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات سے ڈر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو پھر قابل خطاب اور لائق التفات نہیں ہو، پھر تو تمہارے سے دوستی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اوباش اور بازاری لڑکوں کو اکسا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائیں. ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ شکیل قلب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑ کے دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور ہنستے چلے جاتے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے اور کوشش کرتے کہ جو پتھر بھی آئے وہ بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر جو ہے گر جائے. اسی میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تمام سر زخمی ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ ان سے خون بہنے لگا تھا. طائف سے واپسی میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیع کا باغ پڑتا تھا. وہاں ایک درخت کے سائے میں دم لینے کے لیے آپ بیٹھ گئے اور یہ دعا پڑھی: اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت نہیں کرتا کہ لوگ مجھے میری عزت احترام نہیں کرتے، میں اس کی شکایت نہیں کر رہا. اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پہ مربی اور مددگار ہے. تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی غضبناک اور تشرو دشمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف کہ جس کو تو میرے امور کا مالک بنا دے؟ اگر مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کہیں بھی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث سہولت ہے. میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلے سے جس نے تمام ظلمتیں منور کر دی اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے. میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضگی مجھ پر اترے. دراصل مقصود تجھی کو سنانا اور راضی کرنا ہے. بندہ میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی بارگاہ سے عطا ہو جائے. تو یہ میری بہنوں یہ حالات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات کو گلے سے لگا لیا. تو کیوں گلے سے لگایا؟ اس وجہ سے کہ ہمارے لیے ایک مثال قائم ہو جائے کہ دین کا کام ہر حالت میں کرتے رہنا ہے. دین کا کام کسی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے، چاہے جان جا رہی ہو، چاہے مال جا رہا ہو، چاہے بچوں کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہو، ہم نے اللہ اور اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے. ذرا سا سوچیں تو صحیح، اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں تو پھر کسی میکرون کو جو کہ فرانس کا کوئی صدر میکرون، کوئی بھی میکرون جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بے حرمتی نہ کر سکے. کوئی بھی سلمان رشدی جیسا بدکماش اور اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑھ کر کیا میں آپ کو مثال دوں کہ سلمان رشدی کے ساتھ تو ابھی آپ کو نے دیکھا ہی ہوگا کچھ مہینے پہلے کہ کس طرح اس عمر میں، جبکہ میرے خیال میں تو اس کی عمر 70-80 سال کی ہوگی یا اس سے زیادہ کی ہوگی، تو کیسے وہ ابھی بھی مارنے کی کوشش کی گئی اور وہ زخمی بھی کافی ہو گئے، وہ گولی ماری تھی. میرا کہنے کا کیا مقصد تھا؟ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ بھائی وہی اللہ ہے، وہی دنیا ہے. اسی اللہ سے جو لوگ دنیا کما لیتے ہیں وہ پھر دنیا ہی کما پاتے ہیں، اور یہی اللہ سے جو لوگ آخرت مانگتے ہیں اور اپنی آخرت کی اصلاح کر لیتے ہیں تو انتہا سے زیادہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو دنیا نہیں آخرت کو اپنے لیے لے کر آتے ہیں، جو آخرت کی پرواہ میں چل رہے ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آخرت ان کی صحیح ہو جائے.
تو امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب جو ہے اس طرف توجہ کرتی ہوں کہ وہ صحابہ نے کیا، وہ کیا، یعنی ہاں صحابہ تو کر سکتے تھے، الحمدللہ کر رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھنا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا۔ تو وہ قادیانیت کا فتنہ ہے، ہو رہے ہیں اور بھی فتنے آ رہے ہیں اور بھی فساد آ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ فتنہ، یہ پودا انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، انگریزوں نے لگایا۔ مرزا قادیانی کو انگریزوں نے مسلمانوں پہ مسلط کیا کہ تم نبی بن جاؤ اور مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف کر لو، اور ایسے نبی بننا کہ مسلمانوں کا یہ نبی جو تم بنو گے جہاد کو بالکل منسوخ کر دو، تاکہ جہاد ہو ہی نہ سکے، اس کو منسوخ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس سے فضل سے جہاد کیا منقطع ہو چکا ہے؟ کیا جہاد کی رسم، وہ جہاد کا عمل، جہاد کی فرضیت ختم ہو چکی ہے؟ آپ مجھے بتائیں اگر ختم ہو چکی ہے تو۔ آج بھی جہاد کشمیر میں بھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک کے حکم سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاد تو کئی جگہ ہو رہا ہے، یعنی کشمیر فلسطین کو نکال دیتے ہیں ہم، تو آگے آپ دیکھیں کہ افغانستان میں، عراق میں، افغانستان میں کتنا جہاد ہوتا رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور افغانستان نے 20 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد کس طریقے سے اپنے ملک کو آزاد کروا لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارا جو ملک آزاد ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ خود دیکھیے اس کو کہ ہمارا ملک آزاد ہے، ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، اور وہ جو ابھی آزادی حاصل کی انہوں نے افغانستان میں، وہاں پہ بھی ڈالر کا ریٹ چیک کرنے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں، ایسے کہ اللہ کو آپ دیکھیں تو آپ مسکرا رہے ہو اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو، ایسے کہ دور سے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچان جائے، ایسے کہ شفاعت کی درخواست ہی نہ کرنی پڑے اور شفاعت ہو جائے، ایسے کہ جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں تو ایک جو میں نے پڑھا تھا قول، اس کو بیان کرتی ہوں کہ جب نیک انسان قبر سے اپنی اٹھیں گے، اللہ کی راہ میں کام کرنے والے اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی قبر جیسی کھلے گی اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، جیسے ہی وہ اپنی قبر سے نکلیں گے تو ایک ایسا پرندہ، جیسے کوئی ایک آپ ذہن میں رکھ لیں، کوئی شتر مرغ دیکھ لیں، لیکن پتہ نہیں ہے، یہ سنا ہے ایک ایسا پرندہ جس کا ایک پیر قبر کے پاس ہوگا اور دوسرا پیر اللہ تعالیٰ کے اللہ رب العزت کے جو ہے عرش کے نیچے ہوگا۔ تو وہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہم قبروں سے اپنی نکلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ کہے گا کہ میری جو ہے پیٹھ پر سوار ہو جا، اور جب پیٹھ پر سوار ہوں گے تو وہ دوسرا پیر اپنا عرش کے نیچے رکھ لے گا، ایک پیر تو اس کا عرش کے نیچے تھا ہی اللہ تعالیٰ کے، اور دوسرا پیر بھی اٹھا کر رکھ لے گا، اور اس کا مطلب کہ عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور جب اس سے پوچھیں گے، صاحب قبر پوچھے گا کہ تم ہو کون، پہلے یہ بتاؤ تو صحیح میں تم پر کیوں چڑھوں، تو وہ کہے گا کہ اے بندے، میں تیرے وہ محبوب عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر جہاد کیا، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر گرمیوں کے روزے رکھے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر جو ہے اپنی بچوں کو جہاد پہ بھیجا اور خود بھی جہاد کے لیے نکلا، تو اپنی جان کو ہر قسم کے اس سے لگا کر تو نے اللہ تعالیٰ کے عمل کو زندہ رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کیا۔ آج میں تیرے محبوب عمل ہوں، اور آج میں تجھے جو ہے لے کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ جنت میں اور میں پہنچوں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حاملین عرش کے، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں گے لوگ جو بڑے مزے میں ہوں گے، ان کے ساتھ ہمیں جا کے کھڑا کر دے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے،
ہمارے گروپس ہیں الحمدللہ رب العالمین، ختم نبوت کے گروپس ہیں. وہ کتنے گروپ ہیں؟ میرے خیال میں 6 یا 5 گروپ ہیں، پتہ نہیں ان گروپ میں سے ایک جو بہنیں ہیں وہ سن رہی ہیں کہ نہیں. تو 5-6 گروپ ان کے ہیں. اس کے بعد ہمارے بنات صفا کے گروپس ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ کافی سارے ہیں، جس میں ماشاءاللہ سے اصلاح نماز کا گروپ بھی ہے، جس میں ماشاءاللہ نماز کی 15 دن میں 20 دن میں سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہی اصلاح ہوتی ہے، یعنی اصلاح ہو گئی اور سرٹیفکیٹ ملا. اور یہ نہ سوچیں کہ یہ دنیاوی سرٹیفکیٹ ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ سرٹیفکیٹ آپ کی نیکیوں میں تلیں گے. ہمارے قاری صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جب انسان کچھ لکھ رہا ہوتا ہے نا، جیسے اب آپ لوگ پیپر دیتے ہیں نا، تو آپ لوگ اس میں کاپی پیسٹ کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کیا مطلب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ٹھیک ہے نا. جب آپ کاپی پیسٹ کر کے لکھتے ہیں تو یہ جو تحریر ہے نا، یہ ساری کی ساری آپ کی جو کاپی پہ لکھ کے اس کی تصویر کھینچ کے بھیج دیتے ہیں، تو یہ آپ کے اس میں اعمال نامے میں تلے گی، نیکیوں میں. یہ ساری لکھاوٹ جو ہے یہ نیکیوں کے پلڑے میں چلی جائے گی اور آپ کی نیکیاں بن کے جو ہے تل جائے گی. تو میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نواز دیتے ہیں، اور بہت ہمارے سامنے دیکھیں ہم دل برداشتہ ہو گئے جب ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ جو دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے ایک بڑی عمر تک بت پرستی یعنی مورتی پوجا کی، اور اس کے بعد انہوں نے جب وہ اسلام لائے، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 42 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 10 سال کی عمر میں، یعنی پیدائشی بائی برتھ جو تھے نا صحابہ، وہ زیادہ نہیں تھے. وہ تو بعد میں پھر آپ جو ہیں وہ تو ہوئے، لیکن اس وقت کے جو صحابی تھے جو 360 بتوں کو ماننے والے اور پوجنے والے تھے، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے تو انہوں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا. انہوں نے اپنی زندگی کو مٹا ڈالا، انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی میں کو ختم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ان کی شریعت کو زندہ کیا. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین، اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ آج وہ کہ اللہ کی قرآن میں رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ کے زمرے میں آتے ہیں اور زندہ سلامت ہے. اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم کہاں جاتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں یا نعوذ باللہ جہنم میں پھینک دیے جاتے ہیں. تو صحابہ نے ایک ٹائٹل اور ایک اعزاز لے لیا تھا، جنت کا ویزا لے کے گئے صحابہ، جنت کا NOC لے کے گئے صحابہ، جنت کا پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ہے. اب آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس وقت آپ دنیا میں سب کو بتانے کی کوشش کریں کہ دیکھو قادیانیوں سے بچو. مرزا قادیانی تھا کیا؟ میں نے آپ کو بتایا نا اتنے امراض تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کتنے امراض تھے مرزا قادیانی کو. ایک شخص جس کو دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا ہو، وہ نبوت، ایک شخص جس کو 100 دفعہ پیشاب آتا ہو دن میں، وہ نبوت کو کیسے جاری ساری رکھے گا؟ مجھے بتائیں تو صحیح. اور جو اپنی جیب میں ایک طرف گھڑ کا ڈھلا رکھتا ہو مرزا قادیانی، اور دوسری طرف پیشاب کو خشک کرنے کے لیے مٹی کا ڈھیلا رکھتا ہو، اور مرزا نے اپنی کتاب میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھا، مرزا کے بیٹے نے لکھا کہ ابا جان اپنی ایک جیب میں گڑ کا ڈلا رکھتے تھے اور ایک جیب میں جو ہے استنجا کرنے کے لیے مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے. اور کبھی کبھی مرزا کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا تھا، یعنی نہیں کبھی کبھی نہیں فرمایا، اکثر ایسا ہو جاتا تھا کہ ابا جان گڑ کو سمجھ کے، یعنی اللہ اکبر، وہ مٹی کا جو ڈھیلا ہوتا تھا اس کو توڑ لیتے تھے، منہ میں ڈال لیتے تھے. اللہ اکبر. خبط الحواس ہمارا نبی بن سکتا ہے؟ اول تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تصویر، جیسی شخصیت نہ اللہ نے بنائی ہے، نہ بنے گی کبھی بھی انشاءاللہ. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعتوں کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو صرف ایک بات کو جان لیجئے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جیسی ذات دنیا میں کہیں نہیں، لیکن اللہ کی ذات کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، لا زمان ہے، اللہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اللہ کے رتبے کے بعد ہے.
اللہ نے تمام جہانوں کو، تمام کائنات کو بنایا ہی اپنے نبی محبوب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو ایسا بلند کیا کہ کوچے کوچے میں، گلی گلی میں، ہر جگہ، قریہ قریہ، بستی بستی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ اور سلامت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتے، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ اللہ تبارک تعالیٰ روزہ رکھتے ہیں، نہ اللہ تبارک تعالیٰ حج پہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اللہ ایک عبادت کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایسی عبادت کرتے ہیں کہ بے شک میں اور میرے فرشتے بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی اے مومنو تم بھی ایسا کیا کرو۔ اس کا مطلب جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو ادھر سے اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو سیم عبادت میں لگے ہوئے ہم تینوں سیم عبادت کر رہے ہیں، اللہ پاک، فرشتے، ملائکہ، اور پھر یہ تمام دنیا کی جو انسانیت درود شریف پڑھ رہی ہے، یہ سیم عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے درود شریف ایک ایسی عبادت رکھی ہے جس میں فرشتے، یعنی جب نیکی کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے نا، جب ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں تو نیکی کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں یاسین تو نیکی کا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے، اس کو یاسین کا ثواب۔ ہم پڑھ رہے ہیں استغفار تو نیکی کا فرشتہ، ہم پڑھ رہے ہیں نوافل تو نیکی کا فرشتہ۔ لیکن ایک واحد دنیا کی عبادت ہے جو ہے درود شریف، جس میں نیکی کا فرشتہ اور بدی کا فرشتہ، جو بدی لکھنے، گناہ لکھنے والے ہیں فرشتے، دونوں کے دونوں مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ نیکی کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور بدی کا فرشتہ ویلا ہو کے بیٹھا ہے، نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے من صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ 10 دفعہ تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 تمہارے گناہ معاف کرتے ہیں اور 10 تمہارے درجات بلند کرتے ہیں۔ تو برائیوں کا فرشتہ جو ہے نا، گناہوں کا فرشتہ اس وقت کس کام پہ لگا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو 10 گناہوں کو مٹانے کے لیے، جب ہم ایک دفعہ درود شریف، اور نیکیوں کا فرشتہ ہماری 10 نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ واحد عبادت ہے دنیا میں جو اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اور پھر انسان بھی کرتے ہیں۔ آخری بات کر کے اس محفل کو ختم کرتی ہوں اور دعا کراتی ہوں، کیونکہ آپ کے درمیان، ہمارے درمیان روزے دار بھی موجود ہیں اور وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ روزے کا کچھ اسباب بنائیں روزہ کھولنے کے۔ آخری بات بتاتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث پاک کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، جب روز حشر، روز میزان، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملے گی، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے محمد تیری امت کا وقت آ گیا کہ حساب کا، تو محمد، اور یوں کہیں گے، جس کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ لنگوٹی کس لو اے محمد، تمہاری لنگوٹی کس لو، یعنی حدیث پاک کے مفہوم بتا رہی ہوں، اے محمد لنگوٹی کس لیجئے، کہ اے میرے بیٹے لنگوٹی کس لیجئے کہ آپ کی امت کے حساب کا وقت آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بے چین اور بے قرار ہو کر آئیں گے میزان عمل کے پاس، اور جب وہ میزان عمل کے پاس کھڑے ہوں گے تو ایک شخص کا جو ہے نامہ حساب تل رہا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا نیچے جو ہے اوپر جا رہا ہے، اس کی بدیوں کا پلڑا نیچے آ رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے بس اس طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آواز آئے گی کہ کوئی ایسی چیز ہے، اس کی امانت جو آج اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائے، جبریل ذرا دیکھو تو صحیح، جا کر دیکھو۔ اور جبریل امی جائیں گے اور تھوڑی دیر میں جبریل امی صرف ایک پڑیا لے کے آئیں گے، ایک پڑیا سی، جیسے ایک چھوٹی سی پڑیا، اور وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک بہت جو ہے پریشان کھڑے ہوں گے، اس وقت بھی پریشان ہو رہے ہوں گے اپنے امت کی وجہ سے کہ میرا یہ امتی اب جہنم میں جا رہا ہے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دیکھیں گے حیران ہو کے کہ ان کی نیکیوں کا پلڑا نیچے جھک گیا اور بدی کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، اور نیکیوں کا پلڑا وہ ہے نا فَمَن يَعْمَلْ، وہ ہے نا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا نامہ اعمال جو ہے بھاری ہو کر نیچے آ جائے گا تو وہ عیش کی زندگی میں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ آ جائے گی، اور وہ یوں دیکھیں گے جبریل امی کی طرف کہ یہ کیا چیز لے کر آیا،
تو اور پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ یہ وہ درود شریف تھا، یہ جو بندہ آپ کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے پڑھتا تھا۔ تو یہ درود شریف ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی ثواب دلوا رہے ہیں، اور ہماری دنیا کی زندگی میں درجات بلند کروا رہے ہیں، اور گناہ معاف کروا رہے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے خالی نہیں جائیں گے۔ چنانچہ میری پیاری بہنوں، امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی، اور اب بھی وقت ہے کہ ختم نبوت کا کام عظیم کام ہے۔ ختم نبوت کا کام ایسا کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کا کام ہے۔ آئیے ہم اس سب کے سب مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار چپیرے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ قادیانیت کتنا بڑا زہر ہے۔ جیسے کہ کرونا وائرس آیا تھا تو بار بار آپ کسی کو کال بھی کرتے تھے تو اس پہ یہی آتا تھا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے تو ماسک لگا کے نکلیں، ایک دوسرے سے جو ہے اپنا فاصلہ بڑھا کے رکھیں، گھر میں آئیں تو 14 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دھو لیں۔ بار بار اس کی SOPs کو بیان کیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، کورونا سے مرنے والا بندہ اگر مسلمان ہے، نماز روزہ کرتا ہے تو کلمہ گو ہے تو وہ جائے گا جنت میں، لیکن اگر قادیانیت پہ آ گیا کوئی بندہ ایمان چھوڑ کر تو وہ اس کے لیے جہنم بالکل پکی ہے، اور اس کو کوئی عمل اس کا جو ہے جنت کی طرف نہیں لا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو آلہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، اپنے حبیب کے طفیل میں یا اللہ حاجیوں کی حج کو قبول فرما دیجئے، ان کے لیے حج کو آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جو روزے دار ہیں، اللہ جو روزے دار ہیں اس وقت وہ حاجیوں کی تصویر بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے ناخن اپنے کاٹ لیے، بال کٹوا لیے، اب وہ بالکل حاجیوں کی تصویر بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ حاجیوں کی طرح عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ حاجیوں کی طرح آپ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ جب رحمت کے چھینٹے حاجیوں پہ پڑیں تو وہی رحمت کے چھینٹوں میں سے چند چھینٹیں اللہ ہم لوگوں پہ بھی پڑ جائیں۔ اللہ جتنے لوگ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، جتنے لوگ روزوں میں لگے ہوئے ہیں، ان پر بھی حاجیوں والی رحمت کے چھینٹے پڑ جائیں۔ اے اللہ تبارک تعالی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ ہماری نئی نسل کو تباہ ہونے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو قیامت کی صبح تک اپنے سینے سے لگا لیجئے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں کبھی کوئی شخص یا اللہ کوئی کافر نہ ہو، ملحد نہ ہو، قادیانی نہ ہو، زندیق نہ ہو، کاذب نہ ہو، حاسد نہ ہو، راشی نہ ہو، مرتشی نہ ہو، یا اللہ شرابی نہ ہو، کوئی زانی نہ ہو، یا اللہ کوئی خائن نہ ہو۔ ہمارے بچے ایسے ہوں اللہ، ہماری نسلیں ایسے ہوں جو تجھے اپنے سینے، جنہیں تو نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہو۔ ہمارے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق والا ایمان اور عمل عطا فرمائیے۔ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ویسے کنی رحم اللہ جیسا بنائیے۔ ہمارے بچوں پر رحم فرما کر ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے سینے سے لگا لیجئے۔
ہمارے بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سچا پکا محافظ ناموس رسالت بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو قاری قرآن، ناشر قرآن، حامل قرآن، عالم قرآن بنا دیجئے، صاحب قرآن بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو کبھی کسی مشکل اور پریشانی میں نہ ڈالیے، ہمارے بچوں کو ایسے بچے ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو شیطان کو تھپڑ مارنے والے ہوں، جو دجال کا مقابلہ کرنے والے ہوں، اے اللہ ہماری نسلوں میں سے وہ نسل نکلے جو تھوڑے سے ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے مائیت میں رہیں، اے اللہ ان کے ساتھ رہیں، یا اللہ ہمارے بچوں پہ کرم فرما دیجئے، کیچڑ میں کمل کی طرح ہمارے بچوں کی عزت اور آبرو کو سنبھال لیجئے، ان کے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان پر کرم فرمائیے، یا اللہ جو بچیاں جوان ہیں، جو بچیاں نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں اور ماں باپ بڑے فکر مند ہیں ان کے لیے نیک در اور نیک بر عطا فرمائیے، یا اللہ دین کے دائی رشتے عطا فرمائیے، یا اللہ کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بچی اور بچے کے لیے، جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، یا اللہ حفصہ فاطمہ کے لیے، سدرہ سبحانہ کے لیے، ام حبیبہ کے لیے، سلمہ سائمہ اور ان کی بہنوں کے لیے، فریہ کے لیے، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ طفیل ان سب بچوں کے لیے، بنات عبد المتین کے لیے، بنات سرور کے لیے، بنات فخر کے لیے، یا اللہ نیک رشتے اور نیک بر عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں جتنی بچیاں اس وقت نکاح کے قابل ہیں ان کے لیے بہترین زوج عطا فرما دیجئے، یا اللہ ایسے زوج عطا فرمائیے جو دنیا میں بھی ان کے لیے جنت نظیر ہوں اور ان کو آخرت میں بھی جنت میں لے جانے والے بن جائیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرمائیے، کریم روزی عطا فرمائیے، جو بے در اور بے گھر ہیں ان کو بہترین گھر عطا فرمائیے، یا رب کریم نبی ندیم بھائی کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے، جزا اللہ تعالی عنا محمد یا اللہ ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، جزا اللہ تعالی عنا محمد یا اللہ ندیم بھائی کو، چھوٹے بچے فیضان کو اور عبداللہ کو، ہمارے حضرت جی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، جزا اللہ تعالی عنا محمد ہمارے تمام علماء دین کے لیے، یا اللہ مولانا فضل الرحیم صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، تمام علماء اکرام کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے، ہر قسم کی بلا بیماری سے بچا لیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس وقت عبداللہ کی آنکھیں ٹھیک کر دیجئے، یا اللہ فیضان چکے اتوار سے اللہ ہسپتال میں ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے دو بھائی اس وقت بہت پریشانی میں ہیں، اللہ ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کو اور رضوان بھائی کو اللہ ان کی مشکل سے نجات دے دیجئے، اللہ ان کی ترقی کے ساتھ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں ترقی عطا فرمائیے، ان کی جان چھڑائیے ان عذاب سے جس عذاب میں سخت وہ مبتلا ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اہلیہ حسین ان کے بہنوئی کو، ان کی بہن کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جن کے لیے، یا اللہ کوکب کو، شازیہ کو اور فیصل کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ان کو دعا کو قبول اور منظور فرمائیے، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا گڑھ بنا دیجئے، قلعہ بنا دیجئے، یا اللہ پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا قیام فرما دیجئے، یا اللہ پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ پیٹرول سستا ہو جائے، بجلی سستی ہو جائے، یا اللہ پاکستان کا قرضہ اتار دیجئے، یا اللہ طیب اردگان صاحب اور قطر کے حکمران کو اپنی حفاظت خاص میں رکھیے، ان سے خوب دین کا کام لیجئے، ان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ مسلمان جہاں کہیں ہو، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، ترکستان میں اور چائنا کے مسلمانوں کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے، ہمارے 3 محرم کی حفاظت فرمائیے، حاجیوں کے حج کو قبول اور آسان فرمائیے، ہم سب کے روزوں کو قبول اور آسان فرمائیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
الملک لا شریک لک۔ اے اللہ اس بلاوے کی قدر فرما لیجئے اور ہم سب کو زیارت حرمین شریف نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔